ناظرین، 10 سال سے بھی کم وقت میں چاند پر ایک خود مختار شہر بسانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی لائن نہیں ہے، بلکہ دنیا کے امیر ترین ٹیکنالوجی انٹرپرینر ایلون مسک کا تازہ اعلان ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس نے خلائی تحقیق اور عالمی طاقتوں کی جتنی بھی خلائی دوڑ ہے اور انسانوں کے مستقبل سے جڑی بحث کو ایک بار پھر گرما دیا ہے اور تیز کر دیا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ چاند پر شہر بنے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انسان واقعی زمین سے باہر اپنی دوسری دنیا بسانے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس اب خلائی مشنز کو اگلے مرحلے میں لے جا رہی ہے، جہاں مقصد صرف راکٹ بھیجنا نہیں بلکہ خلا میں مستقل انسانی آبادی بسانا ہے۔ مسک کے مطابق ہدف یہ ہے کہ 10 سال سے بھی کم عرصے میں چاند پر ایک ایسا شہر قائم کیا جائے جو خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو، یعنی خوراک، توانائی، رہائش اور بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے زمین پر مکمل انحصار نہ کر سکے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ مریخ پر انسانی شہر بسانے کا ہوگا، جس کے لیے یہ 20 سال کا ٹائم فریم دیا جا رہا ہے، یعنی 10 سال چاند کے لیے، 20 سال مریخ کے لیے۔ ایلون مسک کا ایلون مسک نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ اسپیس ایکس کا بنیادی مشن جو ہے وہ زندگی اور شعور کو ستاروں تک پھیلانا ہے۔ ان کے مطابق انسانی تہذیب کو صرف ایک سیارے تک محدود رکھنا خطرناک ہے، کیونکہ کسی عالمی آفت، بڑے جو جنگی تصادم یا قدرتی تباہی کی صورت میں پوری تہذیب خطے میں، مطلب جتنا بھی تہذیبیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر، اس پوری یونیورس کے اندر، تو یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے وہ انسان کو ملٹی پلانٹ جو اسپیشیز یعنی کئی سیاروں پر بسنے والی مخلوق بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم سوال کھڑا ہو جاتا ہے، یہی ایک سوال نہیں ہے، مریخ نہیں، پہلے چاند کیوں؟ مسک اس کی وجہ بہت عملی انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق مریخ تک سفر کا موقع ہر 26 مہینے میں آتا ہے اور وہاں پہنچنے میں تقریباً 6 ماہ لگتے ہیں، جبکہ چاند کے لیے تقریباً 10 دن میں لانچ ممکن ہے، اور سفر کوئی مسئلہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو سپورٹ اور سپلائی ریسکیو نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مریخ پر جاتے ہیں تو وہاں پر مہینوں کی جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں پر ریسکیو آپریشنز نسبتاً مشکل ہے۔ اس لیے چاند کو ٹریننگ گراؤنڈ اور خلائی بیس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چاند پر بننے والے موجودہ شہر روایتی شہر جیسا نہیں ہوگا، وہاں زیر زمین یا ڈوم نما اسٹرکچر بنائے جائیں گے تاکہ خلائی جو شعاعیں ہیں اور ریڈیشن سے بچنا ممکن ہو سکے۔ سولر انرجی کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوگا، وہاں پر پانی جو ہے وہ ریسائیکل ہوگا، اور ممکنہ طور پر چاند کی جو مٹی ہے اسی سے جو تعمیراتی مواد ہے اس کو تیار کیا جائے گا۔ روبوٹک مشینیں ابتدائی تعمیر کریں گی، یعنی کہ روبوٹک مشینیں بھیجی جائیں گی جو پہلے ایک ابتدائی تعمیر کریں گی، پھر انسان وہاں جا کر سسٹم کو آگے بڑھائیں گے۔ اس پورے منصوبے کی ریڑھ کی ہڈی اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ ہے، جسے دنیا کا سب سے طاقتور اور مکمل طور پر ری یوزیبل راکٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ مسک کا ماننا ہے کہ جب تک خلائی سفر کی لاگت ڈرامائی طور پر کم نہیں ہوگی، تب تک بڑے پیمانے پر خلائی آبادکاری ممکن ہے۔ اسٹار شپ کو اس مقصد کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بار بار استعمال، زیادہ جو وزن اٹھانے کی صلاحیت اور گہرے خلائی مشنز کے لیے موزوں ڈیزائن ہے۔ مسک کے منصوبے کے مطابق پہلے بغیر انسانوں والے مشنز بھیجے جائیں گے اور مشینری بھیجی جائے گی اس کے تھرو، جو لینڈنگ، سپلائی، خودکار تعمیر اور ماحول کے ڈیٹا کی جانچ کریں گی۔ اگر یہ مشنز اور مشینز کامیاب رہی تو اگلے مرحلے میں محدود تعداد میں انسان بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد ان مشنز کی جو فریکوینسی ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ انفراسٹرکچر میں تیزی لائی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ابتدائی ٹیسٹ کامیاب رہے تو 4 سال کے اندر انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی۔
اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا اور مرحلہ وار اسپلائی کے تھرو جو مشینیں ہیں اور مزید انسانی ٹیمیں ہیں وہ بھیجی جائیں گی تاکہ 20 سال کے اندر مریخ پر ایک خود کفیل شہر قائم کیا جا سکے۔ لیکن یہ منصوبہ جتنا پرجوش ہے اتنا ہی متنازع بھی ہے۔ بہت سے خلائی ماہرین کہتے ہیں کہ چاند اور مریخ پر مستقل انسانی رہائش ابھی بھی سائنسی، طبی اور مالی اعتبار سے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ریڈیشن کم کشش شکل، نفسیاتی اثرات، بند ماحول میں طویل قیام، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن کا مکمل حل ابھی موجود نہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اربوں ڈالر خلا میں شہر بسانے کے بجائے زمین کے مسائل حل کرنے پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو حمایتی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑی چھلانگیں ہمیشہ خطرے کے ساتھ آتی ہیں۔ اگر انسان نے سمندر پار سفر ہوائی جہاز یا خلائی اسٹیشنز کے وقت بھی یہی سوچا ہوتا تو ترقی رک جاتی۔ ان کے مطابق پرائیویٹ اسپیس کمپنیوں کی رفتار سرکاری پروگراموں سے کہیں زیادہ تیز ہے اور یہی تبدیلی کا اصل محرک ہے۔ اب اہم بات یہ بھی ہے کہ اب خلائی دوڑ صرف امریکہ اور روس تک محدود نہیں رہی۔ چین، یورپ، بھارت اور نجی کمپنیاں سب چاند اور مریخ کے مشنز پر کام کر رہی ہیں۔ یعنی آنے والے سالوں میں خلائی تحقیق کا میدان ہے بلکہ اسٹریٹجک اور معاشی مقابلے کا نیا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ ایلون مسک کا اعلان اسی بڑے بدلتے منظرنامے کا حصہ ہے جہاں خواب بہت بڑے ہیں، راستہ مشکل ہے مگر رفتار تیز ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ انسان خلا میں جائے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کب اور کتنی بڑی تعداد میں جائے گا۔